الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه ونبيه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحنين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ جنوری کی 2 تاریخ کو تھا نئے سال کی ابتدا، لیکن ماہ رجب المرجب کے متعلق جو عنوان چل رہا تھا تو اس کا کنٹینیوشن تھا، تو میں نے گزشتہ جمعہ میں نئے سال کے متعلق جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا تھا اس کو موقوف کر دیا تھا. آج نئے سال کے یعنی ماہ جنوری کا دوسرا جمعہ ہے. کیونکہ رجب کی فضیلت پر تسلسل تھا تو اس میں بیچ میں روک کر نئے سال پر گفتگو کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھی. حاضرین محترم، یہ سال، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ دن، ان تمام چیزوں کو اگر آپ ایک لفظ میں جو قرآن نے کہا ہے جاننا چاہے تو یہ وقت ہے. ایک سیکنڈ جب بڑھ کر 60 سیکنڈ ہوتا ہے تو 1 منٹ ہوتا ہے. منٹ بڑھ کر 60 منٹ ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ ہوتا ہے. یہی گھنٹے 24 ہوتے ہیں تو 1 دن بنتا ہے. یہی دن 7 ہوتے ہیں تو ہفتہ بنتا ہے. یہی 4 ہفتے ہو جاتے ہیں تو مہینہ، اور 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے. آپ سال کے حساب سے دیکھیں گے تو بڑا طویل دکھے گا اور اس کو سال کہا جائے گا. حقیقت میں دیکھا گیا تو یہ وقت ہے. اور یہ بات ازل سے یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے ثابت ہے کہ جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے، زمانہ اس کی قدر کرتا ہے. جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرواتا ہے. جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے زمانے میں ہر جگہ اس کی قدر ہوتی ہے، اس کے مقام و منزلت ہوتی ہے. جو انسان وقت کو ضائع کرتا ہے، جو انسان وقت کو درجہ کم دیتا ہے یا اہمیت اپنی زندگی میں ختم کر لیتا ہے تو پھر اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی قدر، اس کی عزت دنیا کے اندر نہیں ہوتی. یہی بات رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اس
کو اپنی بات کہنے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بات کی حقانیت بتانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بات کی سچائی اور اپنی بات کی اہمیت کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قسمیں اٹھائی ہے، تو وہ قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ جس چیز کی قسم کھائی اس چیز کا مقام بتانا چاہتے ہیں، جس وقت کی قسم کھائے وہ وقت کے مقام کو بتانا چاہتے ہیں، اس لیے رب العالمین نے قسمیں کھائی ہے، اور یہاں پر وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، تاکہ دیکھتی دنیا تک قرآن کے ماننے والوں کو، خدا کے ماننے والوں کو، رسول رحمت کے فالوورز کو یہ بتا دے کہ تم دنیا میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہو، تم کلمہ پڑھے ہوئے ہو، تم رب العالمین کو رب مانے ہوئے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تو تمہارے ہاتھوں میں قرآن ہے، وہ قرآن جو رہتی دنیا تک ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے، لوگوں تم زمانے کی اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اگر انسان ایمان والا ہو کر عمل صالح نہ کرے، اور انسان اگر ایمان والا نہ ہے، وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سراسر نقصان میں ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، مگر کون سا انسان خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، صرف ایمان لانے کی بات بھی نہیں فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا اور نیک عمل کیا، وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان نقصان میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو وقت کی قدر کرنا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو کیسے گزار رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے، یہ دیکھنا۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگیوں کے سال آئے، سال گزر گئے، کوئی اس 2025 کی 30 دسمبر کو کسی کی 50 سال مکمل ہوئے، کسی کے 40 سال مکمل ہوئے، غرض یہ کہ زندگی کے الگ الگ اسٹیجز پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ہم سب کو خاص طور سے ایمان والوں کے لیے، کیوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو آنکھ بند ہوگی اس کے بعد دوبارہ پھر ہم اٹھائے جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ یہ جو زندگی ہم کو دی جا رہی ہے، یہ صرف کھیل کود کے اندر، یہ صرف کھیل مذاق کے اندر، یا پھر اپنی دنیاوی زندگیوں کے اندر بیوی بچوں میں، رشتہ داروں میں ایسے ہی گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت دی گئی ہے۔ باضابطہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ مقصد بھی اللہ نے ہمیں دے کے بھیجایا۔ قرآن مجید میں یہاں جس ابتدا میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ہماری نظروں میں ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آج دنیاوی زندگی جو بنی ہے، لوگ جو دیکھ رہے ہیں، فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ کیا فرمایا؟ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود بنی ہوئی ہے، تماشا بنی ہوئی ہے، لہو ولعب وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کیسا ہو گیا لوگوں کے؟ تفاخر بینکم، ایک دوسرے کے درمیان فخر محسوس کرنا، پراؤڈ کرنا، میرے پاس اتنا گھر ہے، اتنا مال ہے، یہ بلڈنگیں ہیں، اسی کے لیے۔ دوسرا وتکاثر فی اولاد کی کثرت پر، مال کی کثرت پہ فخر کر رہے ہیں، اولاد کی کثرت پہ فخر کر رہے ہیں، اولاد کی کثرت پہ فخر اور زیادتی پہ فخر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فإنی أباہی بکم الامم یوم القیامہ، لوگوں تم نکاح ایسی عورتوں سے کرو جو تم سے زیادہ محبت کرتے ہو اور تمہیں ان سے زیادہ اولاد ہو، کیونکہ کل بروز قیامت میں اپنی امت پر دوسری امتوں کے مقابلے میں اس کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ رسول رحمت اپنی امت پہ فخر کب کریں گے؟ جب امتی دیندار ہو، جب امتی نمازی ہو، جب امتی دین کا داعی ہو، جب امتی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، جب امتی راستہ رسول اللہ کا بتانے والا ہو، جب امتی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، جب امتی لوگوں
ملاحظہ فرمائیں گے تو فخر فرمائیں گے دوسری امتوں کے مقابلے میں دیکھو میری امت زیادہ بھی ہے، لوگوں کو ہدایت پہ لانے والی بھی ہے اور راستہ بتلانے والی بھی ہے۔ لیکن آج کی جو ہماری حالت ہے، آج جن حالت میں ہمارے بچے، ہماری نسلیں تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہ امت کی کثرت، یہ امت کی زیادتی یا یہ اولاد کی زیادتی قابل فخر نہیں ہے، زیادتی قابل فخر نہیں ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے۔ تو کوانٹٹی زیادہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کوالٹی ہونا کمال ہے۔ تو ہماری کوالٹی ایمان ہے، ہماری کوالٹی اتباع رسول ہے، ہماری کوالٹی رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنا ہے، ہماری کوالٹی خدا سے جوڑے ہوئے رہنا ہے، سجدوں میں رہنا ہے۔ عزیزان گرامی، سال ختم ہوا، ہم زندگی کے اندر کبھی کہیں کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اندر مارچ اور اپریل آتا ہے تو فائنانشیل ایئر آ رہا ہے، تو اس کے ختم ہونے پر ہمارے بزنس کو اینالائز کیا جاتا ہے، بزنس کا محاسبہ کیا جاتا ہے کہ سال میں ہم نے کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، لاسٹ ایئر کا ٹرن اوور کیا تھا، اس سال کا ٹرن اوور کیا ہے، ہم اس سال میں ٹرن اوور بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے کیسے آگے بڑھنا چاہیے، اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالے ہیں، تو جب بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو سال کے اختتام میں ہم جا کر ان کے اساتذہ سے، ٹیچر سے بات کرتے ہیں کہ سال ختم ہوا، بچہ انگلش میں کہاں تک پڑھا، میتھمیٹکس میں کہاں تک پڑھا، فلاں سبجیکٹ میں کہاں تک پڑھا، اس کا کیا امپرومنٹ ہے۔ غرض یہ کہ ہر ایک چیز کے اندر اینالائز کرنا، محاسبہ کرنا اور اپنے آپ کو دیکھنا یہ لگا ہوا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین چیز جو ہماری اپنی اینالائز کرنے کی ہے وہ ہمارا اپنا ایمان ہے، ہماری اپنی دینداری ہے، ہمارا اپنا رب سے تعلق ہے، ہمارا اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے کہ میں گزشتہ سال میری زندگی کے اندر کون کون سی دینی عادتیں تھیں، اس سال میں 2 اور اضافہ کر لوں گا، یہ آلریڈی گزشتہ سال میں کیا کرتا تھا، آج اس سال یہ چیزوں میں میرے اضافہ کرنا ہے۔ یہ اینالائزیشن اور یہ سال کے اختتام پر یہ ہونے والی چیزیں ہیں۔ آخرت کی تیاری کے لیے میں نے گزشتہ سال ارادہ کر کے یہ کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ آخرت میں تو سب کو جانا ہے، زندگی ختم ہونا ہے۔ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ لوگوں جب تمہاری موت آ جاتی ہے، 1 سیکنڈ پہلے روح قبض نہیں کی جاتی اور 1 سیکنڈ کا مہلت نہیں دی جاتی، آپ چاہے لاکھ منت کر لو، یہ تھوڑا سا مہلت دے دو، وقت دے دو، تو وقت نہیں دیا جائے گا۔ یہ بچوں ادھر آ جاؤ، آپ لوگ اٹھ کے یہاں الگ الگ بیٹھو، دور دور بیٹھو، اٹھو وہاں سے، اٹھ جاؤ، کھڑے رہو، بڑے بلائے تو اٹھ جاؤ، نہ جاؤ، وہ سر پہ ٹوپی نہیں ہے، بچہ کھڑے رہ جاؤ، ادھر آؤ، الگ الگ بیٹھیے، باتیں مت کریے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک لمحہ اجازت اللہ کی طرف سے ملنے والی نہیں ہے، یہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے، ہر دن یاد رکھنا ہے۔ ہمارے ہاتھ پہ گھڑی ہے، ہمارے گھر میں گھڑی ہے۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی۔ پہلے کی گھڑیوں میں گھنٹہ ہوا کرتا تھا جو بجتا تھا، 1 بجے 1 گھنٹہ، 2 بجے 2 گھنٹے، 3 بجے 3 گھنٹے، آج نہیں بج رہے ہیں، لیکن وقت گزر رہا ہے۔ تو غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے تیرے عمر کی ایک گھڑی اور گھٹا دی۔ یہ جو گھڑی جا رہی ہے، وقت کم ہو رہا ہے۔ ہم سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا۔ ارے 40 سال بڑا نہیں ہوا، اگر عمر اللہ نے 60 سال کی دی تو 40 سال ختم ہو گئے، اب صرف 20 بچے ہو۔ اگر عمر 50 کی ہے تو 10 بچے ہوئے ہیں، تو یعنی عمر کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے۔ کسی اللہ والے صوفی نے کہا کہ میں نے زندگی کو برف والے کی دکان پہ سمجھا ہے۔ فرمایا بازار میں سب لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں،
لیکن برف والا پریشان ہے کہ اگر کسی کا کوئی کاروبار موز والا ہے، آج نہیں بکا تو کل بیچ دے گا، سیب والا آج نہیں بکا تو کل بیچ دے گا، برف والا برف لے کے ٹھہرا ہوا ہے، اس کو فکر یہ ہے کہ اگر نہیں بکا تو کل تک بچنے والا نہیں ہے۔ جیسے برف کی سل گھل رہی ہے، میں وہاں دیکھ کر زندگی کو سمجھا، لاکھ تم کوشش کرو برف گھلتا ہی ہے، زندگی ختم ہوتی ہی ہے، ہم چاہے نہ چاہے ہم اپنی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دنیا پوری ترقی کر لی ہے، بڑی بڑی چیزیں نکل گئی، لیکن زندگی کو روکنے کا کوئی آلہ نہیں نکلا، زندگی کو بڑھانے کا کوئی آلہ نہیں نکلا، زندگی کو جو ہے آپ کی لمبی کرنے کی کوئی ذریعہ نہیں بن سکا۔ تو عزیزان گرامی، غرض یہ کہ سال آیا سال جا رہا ہے، سال گزر گیا اب نیا سال آیا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، اب سال شروع ہوا۔ تو جب جیسے دنیا کے اندر اپنے بزنس میں اپنی چیزوں میں انسان پلاننگ کرتا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، تو ہم پلان کریں کہ مجھے یہ سال کیسے گزارنا ہے، بحیثیت اپنے باپ کا نام، اپنے باپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ سال کیسے گزارنا ہے کہ اس باپ کا نام میں کیسے روشن کروں۔ ایک خاندان کا ایک ذمہ دار شخص، خاندان کا ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس خاندان کو سنبھالنے کے لیے، میرے خاندان کو سنوارنے کے لیے، میرے پورے خاندان کے اندر کون سی چیز کی کمی ہے، وہ کمی کو دور کرنے کے لیے میں کون سا حصہ ادا کر سکتا ہوں۔ بحیثیت امت محمدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ممبر، ایک فرد ہونے کی حیثیت سے امت کا میں کیا کام ادا کر سکتا ہوں، کیا کام کر سکتا ہوں، اس کے لیے کیا پلاننگ میں کر سکتا ہوں۔ مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایمان والوں میں ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو کس مقام پہ لے جا سکتا ہوں۔ اگر بڑے ہیں تو وہ یہ سوچے کہ میں اپنے بچوں کے ذریعے سے، اپنے بیٹوں کے ذریعے سے دین کے لیے کیا کام کروا سکتا ہوں، اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے میں دین میں کیا کام کروا سکتا ہوں، اپنے گھر کے ذریعے سے میں دین میں کیا کام کروا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، صحابہ کی زندگی میں تمام مثالیں ملتی ہے، یہ سب کچھ ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ غالباً کوئی مسجد کا کام ہو رہا ہے یا کوئی جو ہے دین کا کوئی کام ہو رہا ہے، لوگ آئے، اعلان ہوا کہ کام ہو رہا ہے، مسجد ہے یا دین کا کام ہے، اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے دین کی مدد کرے۔ اللہ نے جس کو دولت دیا، کوئی لاکھ روپے لا کے دے دیا، کوئی 50,000 دے دیا، کوئی 5 لاکھ دے دیا، ہر ایک کچھ نہ کچھ لا کے دین کے لیے پیسے دے رہا ہے۔ ایک ضعیف بوڑھیا لکڑی ٹیک کر آئی، ایک انڈا لے کر آئی۔ لوگ کہنے لگے، بڑھیا یہ عمر کے حصے میں تیرا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، یہ دین کے کام کے لیے یہ انڈا کیا کام آ سکتا ہے، یہ انڈا کس لیے کام آئے گا۔ عزیزان گرامی، وہ دل سے تڑپ سے لے آئی تھی، وہ کہنے لگی میرے پاس جو ہے، میری حیثیت جتنی ہے، میری کیپیسٹی جتنی ہے، میں نے اتنا لے آیا ہے۔ میں یہ نہیں، میرے پاس لاکھ روپے ہوتے تو لے آتی، میرے پاس یہی ہے، میں یہی لے آیا۔ جب وہ لے کے آ کے رکھ دی، وہاں پر کسی شخص نے اس انڈے کی بولی لگائی، اس انڈے کی بولی لگائی، اور جب بولی میں وہ انڈا لاکھوں روپے میں بکا گیا، پھر وہ وہاں پہنچ کے وہ دین کے کام میں لگا۔ اس نے تو صرف انڈا لایا تھا، یہ رب العالمین کا، یہ پروردگار کا یہ بہت بڑا انعام ہے بندے کے لیے۔ آپ کو میں ایک اور واقعے سے اس واقعے کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ گزشتہ کل میں نے یہ واقعہ سنا ہے۔ انسان کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ کوشش کر لے تو پروردگار اس کو کہاں پہنچاتا ہے۔ ایک مسجد کا واقعہ ہے، بلکہ زیادہ دور کی بات نہیں، میرے خود جہاں حیدرآباد میں میرے والد گرامی، میرے دادا جان، اب میرے بھائی صاحب، میں پڑھاتا تھا، میرے بھائی صاحب پڑھا رہے ہیں، اس مسجد کا واقعہ ہے۔ برسات ہے، بارش بہت شدت کی ہو رہی ہے، نماز مغرب کی اذان ہو گئی، مؤذن صاحب نے اقامت بھی دے دیا۔ ہمارے بھائی صاحب نے کہا اقامت ہونے کے بعد کچھ دیر رک جائیے، بارش ہو رہی ہے
ہو سکتا کوئی مصلی آ رہا ہو، انتظار کر لے۔ 10 منٹ انتظار کیا گیا، دوبارہ اقامت ہوئی، نماز ٹھہر گئی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد سنت پڑھ کر جب ہمارے بھائی صاحب باہر نکل رہے ہیں، امام صاحب، ایک شخص آ کر ان سے لپٹ کے رونے لگا، بے تحاشا رونے لگا۔ بولے بھائی بات کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا گزشتہ 30 سال سے میری جماعت نہیں چھوٹی تھی، گزشتہ 30 سال سے میں جماعت نہیں چھوڑا تھا، اب راستے میں ٹریفک میں پھنس گیا، برسات ہو رہی ہے، آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، پروردگار آج تک میں نے کوشش کی لیکن آج جماعت میری چھوٹ رہی ہے۔ ادھر اس کے آنکھ سے آنسو نکلی۔ اقامت ہونے کے بعد کون سی مسجد ہے جو جماعت رکتی ہے؟ آپ بتائیے مجھے۔ اقامت ہو گئی، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے کہیں نہیں دیکھا کہ اقامت کے بعد جماعت رکتی ہو۔ ہمارے بچپن سے بڑھاپے سے، ہمارے بڑوں سے لے کے ہم تک کوئی نہیں دیکھا کہ اقامت ہو اور جماعت رک جائے۔ اقامت ہونے کے بعد رب العالمین اس بندے کی، کیونکہ جب اس کے اختیار میں تھا وہ کوشش کرتا رہا، جب وہ کہیں جاتا تو پہلے پلان کرتا کہ میں جس راستے میں جا رہا ہوں راستے میں مسجد کہاں ہے، کہاں میری فجر ہوگی تو کہاں ظہر ہوگی تو کہاں عصر ہوگی، اہتمام جماعت کا کر رہا ہے۔ اب بارش ہو رہی ہے، بارش یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، خدا کے حکم سے ہوتی ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں رب العالمین اس کا دل دیکھ رہا ہے اور اس کے دل کے اندر تڑپ ہے۔ ہمارے پاس روپیے پیسے جانے کی تڑپ ہوتی ہے، مال کے ضائع ہونے کی تڑپ ہوتی ہے، دعوت میں پہنچ رہے ہیں تو پہلا دستر چھوٹنے کی تڑپ ہوتی ہے، کھانا چھوٹنے کی تڑپ ہوتی ہے۔ وہ بندے سے جماعت چھوٹنے کی جب تڑپ ہوئی، رب العالمین نے امام کے دل میں ڈالا، اقامت ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا رک جا، میرا بندہ آ رہا ہے، جب میرا بندہ آئے گا تو نماز پڑھانا، کیونکہ وہ نماز کا اہتمام کرنے والا بندہ۔ اسی طرح وہ بڑھیا ایک انڈا لے کے آئی تھی۔ عزیزان گرامی، زندگی کا مقصد یہی ہے ہماری کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی حیثیت، اپنی جو ہے کیپیسٹی، اپنا لیول، تو سال شروع ہوا ہے، ہم میں سے کوئی اگر بڑی عمر والے ہیں وہ اپنی کیپیسٹی سے میں دین میں کیا کام کر سکتا ہوں، کیوں کہ پتہ نہیں کب آخرت میں کیا، کب آخر وقت آئے گا، کب دنیا سے گزرنا ہے، تو وہاں جواب دینا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تقریباً 24 لاکھ مربع میل دنیا پہ حکومت کرنے والے بادشاہ ہے، اور خدا سے خوف کا معاملہ کچھ اور ہے، اور دوسرے خلیفہ ہے۔ قرآن پاک کی 28 آیتیں آپ کے منشے سے نازل ہوئی، آپ کی تائید میں نازل ہوئی، غرض یہ کہ بہت ساری آپ کی فضیلتیں ہیں، یہاں تک کہ فرمایا نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر نبی ہوتے۔ فرمایا وہ حضرت عمر کیا فرماتے، میری پوری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی میری وجہ سے اگر مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، دیندار ہو جائے تو میری آخرت کے لیے کافی ہے، میں اللہ کے سامنے بتا سکوں گا کہ تیرے یہ بندے کو تیری طرف لایا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں کا جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، اگر عمر کا بھی ہے، اور عزیزان گرامی آپ کے گھر والوں کو بھی آپ پوچھیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کرے، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ مالک میں نے تیرے نبی کے اخلاق کو فلاں کو بتلایا تھا، تیرے کلام کو فلاں تک پہنچایا تھا، تیری وحدانیت کا اعلان وہاں تک لے گیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو نمازی بنایا، میں اپنی بیٹی کو تجھ سے ڈرنے والا بنایا، میں نے اپنی بیوی کو آخر تنہائی میں رونے والا بنایا، میں اپنے آپ کو رونے والا بنایا۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے۔ سال گزر جا، اگر اسلامی اعتبار سے دیکھیے تو محرم گیا، پھر اب جو ہے رمضان آ گیا، پھر جو ہے ذی الحج آئے گا، پھر سال ختم ہوگا۔ ادھر سے دیکھیے تو پھر سال ختم ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ سال، مہینے، دن، روز گزر رہے ہیں، لیکن چینجز ہمارے میں نہیں ہے، سوچ ہمارے میں نہیں ہے، اور یہ بغیر سوچ و سمجھے زندگی گزارنے والے کا نام انسان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج غیروں کے پاس دیکھیے، ان کے پاس پلاننگ ہے، ان کے پاس سوچ ہے، اور ہم آگے بڑھنے کے بجائے بیکار چیزوں میں،
بیکاری میں وقت ضائع کرنے میں آج ہمارا نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی اور ہم لوگ باضابطہ اپنے بچوں کو اس میں لگا رہے ہیں اور ہم میں خود اس کے اندر شامل ہے۔ عزیزان گرامی، اور کبھی کئی بات ہو ترقی کی بات، آخرت کی بات، بہت بڑی بات ہے، ہم پوری امت کی ترقی کی بات کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے گھر کی ترقی کی اگر میں بات کر لوں، انڈیویجل ایک ایک کے گھر کی تو اور بڑی بات ہے، ایک شخصیت کی، میری اپنی ترقی کی، آپ کی اپنی ترقی کی، ایک بچے کی ترقی کی بات کر لوں تو ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں بھائی کہاں ہو سکتا، حالات ایسے ہے، مہنگائی ایسی ہے، نوکریاں نہیں مل رہی، جابس نہیں اویلیبل ہے، یہ رونا ہماری زندگی میں آ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو رونا ہے نا، یہ غیر ضروری ہے، جبکہ چیزوں کا یہ رونا کوئی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ حالات کسی اور کی وجہ سے نہیں، ہمارے اپنے اعمال اور ہماری سستی کی وجہ سے بدلتے۔ حالات کا رونے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، حالات کو بدلنے والا، حالات کو بدلنے کا ارادہ کرنے والا کامیاب ہو سکتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر۔ خودی کیا ہے؟ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ دیا ہے، اپنی پرسنالٹی ایک اپنے اندر ہے۔ وہ آپ کو دنیاوی اعتبار سے سمجھاؤں، آج دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے 10 سال 11 سال 12 سال کے بچے، اگر آپ زور سے پھونکے تو اڑ جائیں گے، اتنا جسم ہے دبلا، ایسے بڑے بڑے بال، پھٹے ہوئے پینٹ، ایسے یہاں سے پھٹے ہوئے شرٹ، گاڑی لے کے نکل گئے، راستے میں تیزی کے ساتھ یہاں گھس گیا، اگر کوئی پلٹ کے بولے بیٹا سیدھے کیا بول رہے ہیں، ہاں، یہ ہے ان کے اندر جو خودی ہے، انانیت جو بولتے ہیں، یہ خودی بہت زبردست چیز ہے۔ اگر اس کو دین پہ لا لیں، اس کو اپنے آپ کو سدھارنے پہ لا لے، اس کے اندر جو عزت نفس ہے، آپ چھوٹے بچے ذرا ہٹ کے بیٹھو، یوں گھور کے دیکھتا، اتنے اچھے حالات ہیں، گھور کے دیکھتا آپ کو، تو یہ جو گھور کے دیکھنا جو ہے، یہ اس کے اندر خودی ہے، یہ انا ہے، اور یہ انا اس وقت تک اچھی ہے جب تک دینداری پہ آپ چلو، اس وقت تک اپنے اندر ہاں مجھے کوئی برا کیوں بولے، میں اچھا بن کے بتاؤں گا، میرے عمل سے دوسروں کو نقصان نہیں فائدہ پہنچے، جب یہ طرف آپ اس کو لے جائیے، یہ خودی ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر، اسیر کہتے ہیں فقیر کو، اس کے اندر خودیش نہیں ہے، وہ اپنے آپ کے اندر وہ سیلف ریسپیکٹ رکھا ہی نہیں ہے، انہیں فقیر بنا ہوا ہے۔ کون؟ گردش دوراں کا ہے جس کی زباں پر گلا، یعنی ہم جو گلا لیتے شکوا کرتے ہیں، کہا گردش دوراں، زمانے کے حالات، نہیں بھئی یہ ایسا ہے، نہیں بھئی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہو رہا، یہ ایسا ہو رہا، یہ گردش دوراں کا جو گلا ہے ہمارے بزرگ کرے، وہ بچوں میں چھوڑ دیے، جوانوں میں، ہمارے جوان کر رہے، عورتوں میں انسرٹ کر دیے، عورتوں کا وہی عالم، بچوں میں چھوڑ دیے، جوان بچے بھی وہی، اب آنے والی نسلیں اتنے بچے وہ یہی بولتے، ہاں اسکول میں ایسی چھوڑا، انہوں ایسی کرتے، انہوں ایسی کرتے نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرے گا، آپ کے بارے میں سوال کرے گا۔ جب ہم حالات اور زمانے کے شکوے کرنے لگ جائیں گے، عزیزان گرامی، ہم شکووں میں رہ جائیں گے، ہم کو شکووں کی عادت پڑ رہی، آپ کہیں بیٹھے تو کوئی کسی نہ کسی کے بارے میں ڈسکشن۔ عزیزان گرامی، ایک میرا پرسنل واقعہ آپ کو عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، تقریباً 2003 یا 2004 کا واقعہ ہے۔ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں HR مینیجر کے پوسٹ پہ کام کرتا تھا، وہاں پر الیکٹرانک ڈپارٹمنٹ کا ایک بچہ انجینئر تھا، میرے ساتھ کام کرتا۔ بریک میں ٹائم ملا تو میں انہوں جو ہے آفس کی لابی میں باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، اسٹیپس جو چڑھتے ہیں وہاں پر، دونوں آپس میں کوئی گفتگو کرتے کرتے اچانک ایک نوجوان، آپ لوگ دیکھے ہوں گے آج صومالین اور سوڈانی باہر کے لوگ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ایک صومالی نوجوان لڑکا آیا جس کے بالوں میں کم از کم 50-60 چھوٹے چھوٹے چوٹیاں پڑی ہوئی تھی بالوں میں، آج کل دیکھے ہوں گے آپ، فیشن بنا ہوا۔ وہ لڑکا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھ رہا، تو میں نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے وہ جو الیکٹرانک جو انجینئر میرے ساتھ تھا اس کو بتا کے میں نے پوچھا کہ یہ لوگ اپنا حولیہ کیسا بنا لیتے ہیں، کیا ان کے گھر والے انہیں نہیں روکتے ہوں گے؟ وہ جو لڑکا تھا اس کا نام راجیشور ہے، اس نے کہا کہ سر اس کے بارے میں ڈسکس کرنے سے آپ کا اور میرا کوئی فائدہ ہے کیا؟ اللہ اکبر!
آپ تھوڑا غور کریں، بات غیر مسلم ہے. میں نے کہا کہ اتنے بال ڈال لیا ہے، یہ ہولیا بنایا ہے، یہ ہولیا بنانے پہ ان کے گھر والے کچھ نہیں کہتے، تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں ڈسکس کرنے سے آپ کا اور میرا کوئی فائدہ ہے کیا؟ Why you are wasting your time؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہم اپنا ٹائم اس پہ ڈسکس کر کے کیوں ویسٹ کریں؟ آپ اپنے بارے میں کچھ سوچیں، میرے بارے میں کچھ سوچیں. غیر ہے، خدا کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن وقت کی قدر اس کے پاس ہے، اسی لیے وہ آج حکومت کر رہا ہے، اسی لیے آج حکومت پہ وہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس وقت کی قدر ہے. اور ہم موبائل پہ ڈسکس کرتے ہیں، خاندان والوں پہ ڈسکس کرتے ہیں، کوئی سو رہا ہے تو اس پہ ڈسکس کرتے، بازو کسی کی دیوار گر رہی تو اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی دیوار بنا رہا تو اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، جو ہمارا میٹر ہی نہیں ہے. یہ غیر مسلم ہے، اس نے مجھے درس دیا، اور یہ حقیقت میں آپ کو سناؤں یہ کیا ہے؟ یہ حدیث شریف ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. فرمایا کہ مسلمان کی، ایمان والے کی حسن یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ جو بیکار باتیں ہیں اس کو چھوڑ دے، بیکار باتوں میں نہ پڑے. یہ مسلمان کی علامت ہے. فرمایا انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکاری کی باتوں کو چھوڑ دے. عزیزان گرامی، غالباً حضرت لقمان ہیں یا کوئی بڑے بزرگ ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اندر حکمت اور دانائی کی باتیں کہاں سے آئی، یہ عقل مندی کی باتیں کہاں سے آئی؟ انہوں نے پلٹا کے کہا میں نے بیوقوفوں سے سیکھا. لوگ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ بیوقوف سے بھی کوئی چیز سیکھنے کی ہے؟ تو بولے جب وہ بیوقوفی کی حرکتیں کرتے تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہ کام ہے جو کوئی کام آنے والا نہیں ہے، تو میں نے چھوڑ دیا، تو مجھے حکمت نصیب ہو گئی. ہم کہاں ہے؟ ہمارا دن کدھر گزر رہا ہے؟ ہمارے صبح و شام کدھر گزر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ بہت اہم ترین بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہم اپنے آپ میں ہم کو سوچنا ہوگا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، کہ میری جو دن تیزی سے گزر رہا ہے. اور پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا موت سے تم نصیحت حاصل کرو. یہ موت کیوں ہے؟ ابتدا میں قبروں پہ لوگ جا کے کچھ ایسی حرکتیں کرے تو حضور نے قبرستان جانے کو منع کر دیا تھا. پھر فرمایا، حضور خود فرمائے میں نے تم کو جانے سے منع کیا تھا، لیکن جاؤ قبرستان کو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو، وہاں دیکھ کے تم سبق حاصل کرو. دیکھو کل تک یہاں ٹھہرا ہوا تھا، آج قبر میں سو رہا ہے. دیکھو 6 فٹ کا تھا اور بہترین جسم، باڈی بلڈر تھا، آج مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا. عبرت حاصل کرو. تو حضور نے خود فرمایا عبرت حاصل کرو موت سے. اور آج تو پہلے کہیں کسی کا انتقال ہوا تو کبھی 2 دن کے بعد اطلاع آتی تھی، کبھی 3 دن کے بعد اطلاع آتی تھی، یا رات میں سو گئے تو صبح اٹھے تو اخبار پڑھے تو معلوم ہوتا تھا ان کا انتقال بھی ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی. آج تو سوشل میڈیا، بیچارے کی روح نکلتے وقت کے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں. آج کل تو ایکسیڈنٹ ہوا، انہیں روڈ پہ اڑیاں گھس رہا، اٹھانے کے بجائے ویڈیو لے کے ڈال رہے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہو گیا. اس کے باوجود عبرت نہیں ہے، سبق نہیں سیکھ رہے ہیں کہ یہ وقت ہم پہ بھی آنے والا ہے جب روح ہماری بھی نکلے گی. وہ روڈ پہ ایڑی گھس رہا تو ہم بستر پہ تو ایڑی گھسیں گے، کیونکہ روح آسانی سے نہیں نکلتی. ہاں ان کی آسانی سے نکلتی ہے جس سے محبت خدا کی، جس خدا سے جس کو محبت ہوتی ہے، رسول اللہ سے جس کو محبت ہوتی ہے، آخرت پہ جو عمل کرتا ہے اس کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، ایڑی گھسنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ادھر رسول اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، بہترین فرشتے بھی آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے پڑھتے چلے جاتا ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جو مومن کے لیے تو موت کیا ہے؟ الموت تحفۃ للمومن. ہم موت سے ڈرتے ہیں نا، لیکن ایمان والا جو خدا سے محبت کرتا وہ ڈرتا نہیں ہے. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا جیسا تم ایک پرندے کو پنجرے میں بند کر دو، اب بند کر کے اس کو بڑی سے بڑی نعمتیں کھلاؤ، بہترین پھل کھلاؤ، ڈرائی فروٹس ڈالو، وہ پنجرے میں خوش نہیں رہتا ہے، بے چین رہتا، کہیں سے سوراخ مل جائے تو اڑ جاؤں گا. یہ ہمارے اندر جو روح ہے نا، گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ جو روح ہماری اس وقت وہاں تھی، وہ روح کو اللہ نے کنیکشن جوڑا دیا تھا. الستُ بربکم کہہ کے میں تمہارا رب نہیں ہوں، اپنی محبت کا جام پلا دیا تھا. اب یہ روح جسم میں بے چین ہے. دینداروں کی روح، اللہ والوں کی روح، خدا سے محبت کرنے والوں کی روح تڑپ رہی ہے کب یہ پنجرا کھلے، کب جا کے اللہ سے ملاقات
بہت تحفہ ہے. لیکن جو ایمان والا نہیں ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، خواہشات میں ہے، ایڑی گھسے گا، روح نکلنے کے لیے تکلیف ہوگی فرمایا. بہرحال عزیزان گرامی، آج میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیا سال شروع ہوا، ہم میں کہ ہر ایک اپنے آپ کی پلاننگ کرے کہ میری لائف کو، میرے وقت کو، جو زندگی کا ایک ایک منٹ ہے، کیسے یوٹیلائز کروں، کیسے آگے بڑھاؤں. اور یاد رکھیے، اگر دنیا کے اندر اپنے آپ میں آپ اسکلز ڈیولپ نہیں کریں گے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو آج کی تیز رفتار دنیا کے قابل نہیں بنائیں گے، آپ پیچھے رہ جائے گی، دنیا آگے نکل جائے گی. اور یہ ہو رہا ہے. ہر قوم ترقی کر رہی ہے لیکن ہماری قوم سو رہی ہے. ہماری قوم میں بھی ہے ترقی کرنے والے، لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر کیلکولیٹ کر لے تو 2-3-4% سے زیادہ نہیں نکلے گا. لیکن 2-4% لوگ مل کے قوم کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، قوم کو اوپر نہیں لا سکتے. تو قوم کو اوپر لانے کے لیے پہلے انڈیویجل اپنے آپ کو اوپر آنا ہوگا. قوم کو اوپر لانے کے لیے انڈیویجل اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ہر اعتبار سے عزیزان گرامی، ہم اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اپنی اکیڈمکس کے اندر اپنے آپ کو امپروو کرنے کی فکر کریں. کوئی بزنس مین ہے، کما رہا ہے، تو بزنس کے اندر اپنے اندر کیسے چینج لائے اس کو غور کرے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، آپ سب دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیے، ہم اگر عبرت حاصل کرنا چاہے تو ہر جگہ سے کر سکتے ہیں. کل اتفاق سے دماغ میں ایک چیز آئی. ہم دیکھتے تھے ہمارے بچپن میں، آپ بھی اکثر دیکھیں، اگر ہم بوٹ کھانا ہو تو بوٹ کے جھاڑ لے کر آتے تھے، بوٹ توڑ کے کھایا کرتے تھے. لیکن آج دنیا اتنی تیز ہو گئی کہ بوٹ والے بوٹ لے کے توڑ کے پیکٹ میں ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں. کچھ لوگ تو چھلکے بھی دے رہے ہیں. کاروبار بڑھ گیا ہے. یہ کم پیسوں میں ملتا، وہ مہنگا ملتا، لیکن لوگ یہ نہیں خرید رہے. لے جاؤ کہاں، توڑو کہاں، چھلو کہاں، لیکن یہ لے لو اور کھا لو. وہ اپنے آپ کو ترقی میں لا دیا ہے. زمانے کے اعتبار سے ایک بوٹ بیچنے والا، ایک بوٹ بیچنے والی، وہ جو بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اپنے اسکلز کو ڈیولپ کر کر جہاں جھاڑ لا کر پودے لا کے بیچتے تھے، پودے توڑ کے پھل بیچ رہے ہیں. یہ دنیا کی ترقی ہے اور ہم وہی کے وہی ہیں. اگر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو عزیزان گرامی ہمارے اندر تبدیلی لانا بہت ضروری ہے. ورنہ پھر ہم دنیا میں ایسے ہی رہ جائیں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے. عزیزان گرامی، اس کے اندر 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی پرسنالٹی کی قدر کیجیے، قدر کے قابل بنائیے. جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے، زمانہ اس کی قدر کرتا ہے، رب العالمین اس کی قدر کرواتے ہیں. یاد رکھیے یہ بات. اگر ہم میں کا کوئی شخص، چاہے کسی بھی عمر والا ہو، اگر اپنی قدر بڑھوانا چاہتا ہے تو وقت کی قدر کرے، اپنے آپ میں قدر والا بنے، اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی قابل بنائے اور ساتھ ساتھ آخرت کے اعتبار سے. روزانہ کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلے دینی اعتبار سے آپ توجہ، دنیاوی اعتبار سے قدر، اپنی فائنانشیل سچویشن کو مستحکم کریں. اگر آپ کے پاس کوالٹی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تو زندگی بھر پیسہ کمانے کے لیے در در پھرنا پڑے گا. کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے اندر آپ کے پاس پیسے کمانے کے اسکلز نہیں ہے، آپ کی فیلڈ کے غیر کاروبار والا کہیں چلے جائے گا. کچھ دن پہلے تک اس کی مرغی کی دکان تھی، پھر اس نے پولٹری سینٹر کھولا، اس کے بعد اس نے فیکٹری کھول لیا، وہ لاکھوں میں چلے گئے، آپ وہیں پر ایک چھوٹی دکان لے کے بیٹھے. کیوں؟ آپ کے اندر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی فکر، اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے اپنے کاروبار کے اندر. آج ہر فیلڈ کے، ہر کاروبار کی ٹریننگ مل رہی ہے عزیزان گرامی. اور امت مسلمہ کا ہر نوجوان ہو کہ ہم میں اکثر یہ سوچے ہوئے کہ ہمیں کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. ارے کتنے ایسے ہیں جو نماز کی ٹریننگ بھی نہیں لیے، یہ سوچے کہ پیدائشی مسلمان ہوں، مجھے نماز کی ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے، مجھے قرآن کی ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے. یہ ٹریننگ بھی ہم نہیں لیتے، وہ ٹریننگ بھی نہیں لیتے. اللہ نے مسلمان کو بھیجایا تھا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن ہمارا معاملہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ. ہم اس میں چلے، کوئی فکر نہیں ہے. کوشش کرے اپنی سوچ بدلے، اور جو انسان سوچ بدلتا ہے اس کے اندر ریولیشن آتا ہے. پوری ہماری اپنے آپ میں
ایک ایک شخص کے اندر اللہ نے کائنات رکھی ہے. اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر جھانکو، تدبر کرو، دیکھو اللہ نے تمہیں کیا مقام عطا فرمایا. آپ ٹھہر جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. جب ہم کھڑے ہوں گے اپنے آپ کو ٹھہرا لیں گے کہ ہم اپنے آپ میں ہمت لیں گے، آپ کے اطراف ادھر والے ادھر والے، جیسے انسان نوجوان کا عزم بڑا مضبوط ہوتا ہے. کہیں جانے کی پلاننگ کرتے ہیں، 4 دوست مل کر، 5ویں دوست کو والد نہیں چھوڑتا تو چاروں دوست مل کے جا کے والد کو مناتے. والد نے مان لیے، والدہ نہیں مانے تو وہاں جا کے ان کو مناتے، کچھ کرتے، چاروں اس کو لے کے جاتے. ویسے ہی عزم کریے دوستوں کی ایک جماعت بنا کر، دوستوں کے گروپ بنا کر اپنے آپ میں امپروو، اپنے محلے میں امپروومنٹ، اپنے آنے والے بچوں کے لیے آئیڈیل بنیے. اکیڈمکس میں آئیڈیل بنیے، اپنے اخلاق میں آئیڈیل بنیے، آپ کی لائف اسٹائل میں آئیڈیل بنیے، تاکہ آنے والے نوجوان نونہال نئی نسل آپ کو دیکھ کے سیکھے کچھ اپنے اندر. ورنہ یہ سال تو گزر جائے گا. عزیزان گرامی، تو اسلام میں ایک تو اپنے آپ کی اپنی شخصیت کو بڑھائیے، سب سے امپورٹنٹ. دوسری عزیزان گرامی اہم بات، نمازوں کی پابندی. انسان جہاں کہیں پریشان ہوا دنیا کے اندر، جب کبھی پریشان ہوا، رب العالمین نے 2 چیزیں بتلائی. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں اللہ کی مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے. صبر کے معنی ہم یہ سمجھتے کوئی مارا تو خاموش ہو جانا. صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنا نماز کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پابندی سے نماز کرنا، یہ بھی صبر ہے. پابندی کرنے کا نام بھی صبر ہے. تو پابندی کے ساتھ نمازی بن جائے، یہ اپنے اندر ڈیولپمنٹ لائیے، اللہ کی رحمت ہمارے طرف آئے. عزیزان گرامی، دوسری اہم بات، قرآن مجید سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. رمضان آ رہا. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کیا ہے عزیزان گرامی؟ قرآن اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، ایک لیٹر ہے، ایک اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک جو ہے پیغام اللہ نے بھیجایا ہے. قرآن کو پڑھے. آپ سنیے، کل آپ لوگ میں سے کئی دیکھے ہوں گے، ایک ویڈیو آیا، گزشتہ تقریباً 2 سال سے 2.5 سال ہونے آ گیا، غزہ فلسطین کا کیا حال ہے آپ اور ہم دیکھے ہیں. ان کے گھر لٹ گئے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، خاندان چلے گئے، نسل در نسل تباہ ہو گئی. اسی فلسطین کے کیمپس کے اندر 500 سے زائد حفاظ بنے ان دنوں کے اندر. 500 لوگ حافظ بن گئے. ہم کہاں ہیں؟ ہمارے رات آرام سے سونے کو مل رہی ہے، دن پورا آرام سے ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمارے بستر پہ کنکر چبھنے والا نہیں ہے، اور وہ سو رہے ہیں کنکروں پہ، لیٹ رہے ہیں. سونا تو بہت دور کی بات ہے، اور یہ خوف میں کہ اب میزائل گرتا کہ کب بم گرتا. ان حالت میں انہوں نے 500 سے زیادہ، ایک کیمپ میں صرف ایک کیمپ کی اطلاع آتی ہے، 500 سے زیادہ حافظ بن گئے. ہم قرآن دیکھتے نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اور یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے. اللہ نے فرمایا جو اس کتاب کو پکڑ لے گا وہ آپ کو ثریا پر، آسمانوں کی بلندی پر لے جائے. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے. قرآن پڑھیے. دنیا کی سب کتابیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں پڑھ رہے ہیں. رمضان آ رہا ہے اور یہ سال کی شروع میں طے کر لے، زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک رکوع آپ پڑھیں گے، اگر سلو آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو 15 منٹ 20 منٹ. ویسے تو عام طور سے 20 منٹ میں ایک پارہ ہو جاتا ہے حفاظ کا، حافظوں کا. عام آدمی 1 گھنٹے میں ایک پارہ پڑھ سکتا ہے. ایک رکوع اگر آپ پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ لیں، میرا مولا کہہ رہا کیا ہے مجھے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے لائق، اللہ کے بندے کہلانے کے لائق نہیں ہے. عزم کرے کہ روز ایک رکوع پڑھ لیں تاکہ اللہ سے تعلق جڑ جائے. قرآن مجید گھر کے اندر ہمارے اندر لا لے، آپ دیکھیے اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی ہو جائے، ہر قسم کے پرابلم سالو ہو جائیں گے. قرآن اعلان کرتا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے یقین ہمارا ٹوٹا ہوا ہے.
وہ یقین جوڑ لے، پھر دیکھیے معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ اللہ قرآن فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ جو قرآن ہے اس کے پاس باطل نہ آگے سے آتا ہے، نہ پیچھے سے آتا ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے۔ کوئی پرابلم، گھر کے اندر کی تمام مسائل، تکلیفیں، بیماریاں جو لوگ آج نعوذ باللہ من ذالک چھو چھا ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو، سب ختم ہو جاتا اگر قرآن پاک آپ پڑھ لیں۔ ہر قسم کی تکلیف گھر سے دور ہو جائے گی اگر قرآن کو جان لیں گے۔ تو یہ نئے سال کے اندر یہ اپنے پلاننگ میں لائیے، اپنے اندر لے کر آئیے، اور یہ چیز جب ہوگی تو آپ کے گھر کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر ایک عظیم انقلاب آپ دیکھیں گے، عظیم تبدیلی آپ دیکھیں گے۔ عزیزان گرامی، بات ختم کرتے وقت ایک لاسٹ بات یہ عرض کرتا ہوں، یہ جو اب حالات ہندوستان کے جو آئے ہیں یہ مختلف قسم کے ہیں، اس کے اندر بھی ہم کو اگر اوپر آنا ہے تو ہمارے لیے اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، اپنے اسکلز کو ڈیولپ کرتے ہوئے اپنا تعلق خدا سے جوڑیں گے تو حالات سدھریں گے، کنٹرول میں آئیں گے۔ خدا سے تعلق ٹوٹا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اب یہ پنکھا ہے، اب یہ پنکھا آپ کہیں سے بھی لا لیجئے، اگر آپ جرمن کا لائیے، بڑی بڑی کمپنیوں کا لا لیجئے، کہیں سے بھی لا لیجئے، لگا دیا، کنیکشن ہوگا تو چلے گا، کنیکشن نہیں ہوا تو پھر نہیں چلے گا۔ چلنے کے لیے، اس میں پاور آنے کے لیے کنیکشن ضروری ہے۔ ہمارے اندر پاور آنے کے لیے ہمارا کنیکشن رب سے جڑنا ضروری ہے۔ ہم اپنے رب سے کنیکشن کاٹے ہوئے ہیں۔ اپنا جو مین مرکز ہے مدینہ پاک رسول اللہ کا در، وہاں سے کنیکشن کٹا ہوا ہے، تو اب طاقت قوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر ہمارے حالات ایسے ہو گئے۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وقت ایسا آئے گا، حضور فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری قومیں مسلمانوں پر ایسی ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دستر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہو گئے، کیوں؟ اس لیے حیران ہوئے کہ 313 تھے لیکن دوسری قوم کو مجال نہیں تھی ٹوٹ پڑنے کی۔ 313 تھے، کسی کو ہمت نہیں تھی کہ کوئی ان کی طرف پلٹ کے دیکھے، اور حضور ان کے سامنے فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری قوم مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ حیرت سے پوچھے یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا مسلمان کم ہو جائیں گے؟ یعنی 313 سے بھی کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان اور زیادہ رہیں گے۔ تو فرمایا پھر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کیا مال کم ہو جائے گا؟ بولے نہیں، مال بھی ان کے پاس زیادہ رہے گا۔ پھر یا رسول اللہ طاقت کم ہوگی؟ بولے نہیں، طاقت بھی زیادہ ہوگی۔ پھر کیوں؟ تو فرمایا صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے، دنیا سے موت سے ڈرنے لگ جائیں گے، اور دنیا میں اپنے آپ میں ترقی اور بلڈنگاں بنانے میں لگ جائیں گے، تو ان پہ دوسری قومیں ٹوٹ پڑ جائے۔ آج ہمارا عالم یہی ہے، موت سے ڈر رہے ہیں، خدا سے نہیں۔ موت کا ڈر ہے، ایمان والا موت سے ڈرتا نہیں، دنیا کی طرف کنیکشن توڑ لیے، اسی وجہ سے دوسری قومیں ٹوٹ پڑی ہوئی ہے۔